الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورہ مریم ہے۔ اس کا تاریخی نزول یہ ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے بھرے دربار میں اس سورہ کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنائی تھی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سورہ ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوا۔ ہجرت حبشہ ہوتے ہوتے حالات یہ تھے کہ قریش اہل ایمان پر ظلم و ستم کر رہے تھے، اور خاص طور پر جو اہل ایمان زیر دست تھے، غلام تھے، ان کا جینا دشوار کر دیے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ تم میں سے جو لوگ ہجرت کر سکتے ہوں وہ نجاشی کے پاس جائے، وہ ایک انصاف پرور بادشاہ ہے۔ تو اس طرح پہلے کچھ لوگ گئے، 15 لوگ، پھر 75 لوگ، کل 90 لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ مکے میں کوئی گھر اب ایسا نہیں بچا تھا جہاں سے کوئی نہ کوئی ان کا عزیز ہجرت حبشہ نہ کر لیا ہو۔ بڑے بڑے مکے کے سردار جو کافر تھے ان کے عزیز چلے گئے تھے۔ کسی کا بھائی ہجرت کیا، کسی کا بیٹا ہجرت کیا، کسی کی بہن ہجرت کی، کسی کا بھانجا ہجرت کیا۔ اس طرح ایک کوہرام وہاں پر مچ گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے کچھ لوگوں کو بھیجیں گے، 2 لوگوں کو بھیجتے ہیں عمرو بن عاص کی سرکردگی میں، کہ وہ جا کر نجاشی کو اس بات پر مطمئن کر دیں کہ وہ لوگ جو ہجرت کر کے مکے سے حبشہ پہنچ چکے ہیں ان کو واپس لے آئیں۔ اور وہ لوگ جاتے ہیں، جا کر پہلے نجاشی کے درباریوں میں تحائف تقسیم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم مطالبہ کریں گے کہ ہمارے لوگوں کو واپس کر دو تو تم ہماری ہاں میں ہاں ملانا۔ پھر بادشاہ کے سامنے بھی بڑے قیمتی تحائف وہ پیش کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ چند لوگ تھے جنہوں نے اپنا آبائی و دین چھوڑ دیا ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ انہیں لے کر جائے۔ سب لوگ کہنے لگے کہ اچھا ہے، انہیں واپس کر دو، کیونکہ ان کے قوم کے لوگ ان کے تعلق سے بہتر جانتے ہیں۔ نجاشی نے کہا جن لوگوں نے اپنا وطن چھوڑ کر میرے وطن میں آئے، میرے وطن میں پناہ لی، میں انہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں جب تک کہ ان سے بات نہ کر لوں۔ پھر اس کے بعد نجاشی ان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا بات ہے، آبائی مذہب چھوڑا اور پھر ہمارے مذہب کو بھی اختیار نہیں کیا، ایک نیا مذہب اختیار کیا۔ تو حضرت جعفر بن ابی طالب ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح پہلے جاہلیت میں تھے اور کیا کچھ کرتے تھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کیسے ہوئی، پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی، اسلام کیا ہے۔ تو نجاشی کہتا ہے جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو، جو کتاب پر تم ایمان لائے ہو، اس کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤ۔ تو وہ اسے پڑھ کر سناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک تینکا نکال کر کہتا ہے کہ یہ کلام وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور اس کلام کی سچائی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس طرح وہ لوگوں کو بھیجنے سے انکار کرتا ہے۔ خیر، اب یہ تاریخی پس منظر کو ہم نے مختصر آپ سے بیان کیا۔ اب آتے ہیں سورہ مریم کی طرف۔ فرمایا گیا کاف ہا یا عین صاد، ذکر کرو اپنے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا اور کہا کہ پروردگار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا سر بڑھاپے سے پک گیا ہے، میری ہڈیاں تک گل گئی ہیں، اور پروردگار جب بھی میں نے تجھے پکارا نامراد و ناکام نہیں ہوا۔ پروردگار مجھے اپنے بھائی بندوں سے برائی کا اندیشہ ہے، مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما جو میرا وارث بنے اور میرے آل یعقوب کا وارث بنے اور میری بیوی کو درست کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ جب وہ محراب میں سے دعا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے انہیں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے تمہارے یہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے قبل ایسا نام ہم نے کسی کا نہیں رکھا۔ حضرت زکریا نے فرمایا پروردگار میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ فرشتے نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے پہلے پیدا کر چکا ہے جبکہ تم کوئی چیز نہیں تھے۔ حضرت زکریا نے کہا پروردگار میرے لیے نشانی مقرر کر دے، تو فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تم 3 روز تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے یا نہ کرو، اور صبح و شام تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے یحییٰ اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کا بہت سمجھے مطیع فرمانبردار بیٹا بنایا، اور کہا کہ وہ بڑے پاکیزہ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کا نام ہم نے روشن کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ذکر کرو اس کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کا، جنہوں نے عفت و عصمت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ فرمایا کہ جب وہ ایک شرقی جانب دعا کر رہی تھی اور عبادت کر رہی تھی، وہاں ایک انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا اور کہا کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تو فرشتہ ہوں جو تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک نشانی بنانا چاہتا ہے، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم کو حمل ٹھہر گیا، اب وہ اس حمل کو لیے ہوئے شہر کے باہر جاتی ہے، دور جاتی ہے۔ پھر وہاں پر بڑے حسرت کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ کاش میں مر گئی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اس وقت پھر فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو بشارت دی جاتی ہے کہ اے مریم تم فکر نہ کرو اور رنج نہ کرو، یہ جو درخت کے نیچے تم بیٹھی ہو تم ہلاؤ تو تر و تازہ کھجور ٹپک پڑیں گے، اور ہم نے تمہارے پیر کے پاس چشمہ روا کر دیا ہے، پانی پیو اور کھجور کھاؤ اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اور جب کبھی کوئی آدمی تمہارے پاس سے گزرے تو کہہ دو کہ آج میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، کسی سے بات نہ کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت مریم ان کو لے کر اپنی قوم کے پاس لوٹی، اور قرآن کہتا ہے جب وہ اپنی قوم کے پاس لوٹی تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو نے تو بڑا پاپ کر ڈالا، تیرا بھائی ایک بہت اچھا آدمی ہے اور تیرا باپ بھی ایک بہت اچھا آدمی اور والدین تمہارے نیک تھے، تم نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ہیں؟ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں یعنی بچے ہی تھے، جھولے میں یہ کہہ اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور مجھے برگزیدہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، تورات اور انجیل کا علم دیا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے والدہ کی اطاعت کروں اور ان کی فرمانبرداری کروں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے وہ سچی بات جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم کہہ رہے ہیں، جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر فرمایا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس کتاب میں ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کے بہت نیک بندے تھے، اور انہوں نے جب اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان یہ کیا چیزیں ہیں جس کی آپ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، جو نہ سنتی ہے نہ بولتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، ابا جان میں تو آپ سے اور ان تمام لوگوں سے بتوں سے جن کی عبادت کی جاتی ہے میں بیزار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کے والد نے کہا کیا ابراہیم تو سچی بات ہمارے ساتھ کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اگر سچی بات ہے تو یہ تمہیں
یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے ورنہ تمہیں ہماری ملت میں لوٹ کر آنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اب اپنے رب کی طرف چلتا ہوں اور میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا کروں گا، اور پھر فرمایا کہ میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق اپنے والد کے سامنے پیش کی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا ذکر ہے، فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا، یہ بہت راست باز لوگ تھے اور نیکوکار لوگ تھے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور کہا گیا ان کا بھی ذکر کرو۔ اس کے بعد پھر قرآن کے تعلق سے جو لوگ اعتراض کرتے تھے وہ کہا گیا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ نے مبارک کتاب نازل کی ہے، یہ اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ ایمان لانے والوں کو بشارت دیں اور جو لوگ مانتے نہیں ہیں انہیں ڈرائیں۔ پھر کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے شیطانوں کو آپ کا دشمن کر دیا ہے اور وہ خوب آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو دوبارہ ہمیں کیسے پیدا کیا جائے گا؟ تو فرمایا گیا کہ ان سے کہو جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ پھر اس کے بعد ان کے جو اعتراضات تھے اسے بیان کیا گیا کہ وہ اہل ایمان سے کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے اور ہمارے مقابلے میں کون اچھا ہے، کس کی محفلیں شاندار ہوتی ہے، کس کے پاس مال و اسباب ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے مال و اسباب ہم نے ان قوموں کو بھی دی تھی جو تباہ اور ہلاک ہو چکی ہیں، اور یہ لوگ بھی ہلاک ہونے والے ہیں۔ پھر ان انسانوں کو طرح طرح سے سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اختیار کریں۔ پھر آخر میں کہا گیا کہ لوگوں نے الرحمن کا بیٹا بنا لیا ہے، قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان شق ہو جائے، اور قریب ہے کہ پہاڑ جو ہے گر جائیں اس بات پر کہ لوگ اللہ کا بیٹا تجویز کرتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ جو لوگ مان کر نہیں دے رہے ہیں ہم انہیں فردن فردن جمع کریں گے اور ان کا احاطہ ہم کیے ہوئے ہیں اور انہیں جہنم میں جھونک دیں گے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں نیک اعمال کرتے ہیں ہم انہیں ان کی جہنم کی ہولناکیوں سے بچائیں گے اور انہیں جنت میں داخل کریں گے۔ اس طرح سورہ مریم اختتام کو پہنچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب کہ حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہن بھائی سعید بن زید تعلیم حاصل کر رہے تھے قرآن کی اور تعلیم دے رہے تھے حضرت خباب بن ارت۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر آئے ہیں تو حضرت خباب کو چھپا دیا جاتا ہے، اور پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ تو پھر اس کے بعد پہلے تو وہ پٹائی کرتے ہیں اپنی بہن کی اور بہن بھائی کی، اور جب بہن کے پاس سے خون بہنے لگ جاتا ہے تو پھر انہیں پشیمانی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ کیا وہ کلام ہے پیش کرو۔ تو پھر ان کی بہن کہتی ہے کہ آپ اسے پھاڑیں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد کہتی ہے کہ آپ پہلے غسل کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر وہ کلام پڑھتے ہیں جو سورہ طٰہٰ تھا، اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں واقعی وہ بہت اچھا کلام ہے۔ حضرت خباب بن ارت نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر چلو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ ابو جہل یا عمر میں سے کسی ایک کو اسلام کے قبول کرنے کی توفیق دے اور اسلام کو مدد پہنچا۔ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو آئیے سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا کہ طٰہٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اور اس کو نازل کیا ہے اس اللہ نے جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے، اور تم اپنی بات چاہے زور سے کہو وہ تو چپکے آہستہ کہی بات یا اس سے بھی آہستہ کہی بات کو جانتا ہے، بہت ہی مخفی بات کو جانتا ہے اور اس کے لیے یکساں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا پروردگار وہ ہے جس نے سب کچھ انسان کو دیا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ہم آپ سے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ تذکرہ آیا ہے۔ اب یہاں پر بھی جو ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے اس میں تو وہ قصہ سنایا گیا، لیکن بین السطور بہت ساری باتیں کہی گئی۔ پہلی بات یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن حق پر تھی، اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی حق کو پیش کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی وہ راستہ چلتے ہوئے مل گئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، اور تم اعتراض کرتے ہو کیسے رسول بن گئے؟ کوئی کسی نے کہا تک نہیں، فرشتہ تک نازل نہیں ہوا، اور کیسے رسول بن گئے؟ پھر اسی طرح یہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی سر و سامان نہیں تھا، دنیاوی مال و متاع نہیں تھا، اور آپ کا مقابلہ فرعون سے تھا جو بہت زیادہ مال و اسباب رکھتا تھا، لیکن اس کا مال و اسباب اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ اسی طرح بتایا گیا کہ اگر تم لوگ مخالفت کرو گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو جائیں گے اور تمہارا مال و متاع کچھ کام نہیں آئے گا۔ پھر بتایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح نصرت کی اور فرعون کو غرق کر دیا جو دشمن خدا و رسول تھا۔ اسی طرح دشمنان اسلام کو تنبیہ کی گئی کہ تمہارا معاملہ بھی فرعون جیسا نہ ہو جائے۔ پھر مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے اور انہیں کامیاب و کامران کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو۔ جب کہ وہ آ رہے تھے راستے میں انہوں نے آگ کو دیکھا اور کہا کہ میں نے آگ کو دیکھا ہے، شاید کہ میں کچھ وہاں سے خبر لے کر آتا ہوں یا آگ ہی لے کر آتا ہوں تاکہ ہم تاپیں۔ وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا کہ اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو، یہ وادی مقدس طوا ہے، اور اے موسیٰ میں ہی تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اسے سن۔ اور پھر کہا کہ اے موسیٰ سب کو لوٹ کر میری طرف آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور اپنے جانوروں کے لیے مویشیوں کے لیے اس سے پتے جھاڑتا ہوں، اور بہت سے کام ہیں جو میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا تو وہ اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سے خوف زدہ ہوئے، پوچھا کہ کہا کہ اے موسیٰ اسے پکڑ لو، اور پھر جیسا وہ لاٹھی تھی ویسی ہو جائے گی۔ پھر کہا کہ اپنا ہاتھ ذرا بغل میں ڈال کے بتاؤ، وہ چمکتا ہوا نکلے گا، پھر اسے اپنے دوبارہ بغل میں ڈال دو، وہ جیسا تھا ویسا ہو جائے گا۔ یہ دو نشانیاں ایسے لے کر اے موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار مجھے ڈر لگتا ہے، اور فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کہ پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے اس کام کو آسان کر دے، ویسر لی امری، اور میری زبان کے گرہ کو کھول دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور جو کچھ میں کہوں لوگ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں، یفقہوا قولی۔ پھر فرمایا کہ میرا ایک وزیر مقرر کر دے، میرے اپنے خاندان کا میرا بھائی ہارون کو وزیر مقرر کر دے، تاکہ ہم دونوں مل کر تیرا ذکر کریں اور تیری بڑائی کو بیان کریں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ تجھے دیا گیا جو کچھ تو نے مانگا، اور ہم نے تیرے ساتھ اسی طرح دوبارہ احسان کیا جس طرح اس سے پہلے ہم نے تم پر احسان کیا تھا، جبکہ تمہاری ماں کو اشارہ کیا، اور ایسا اشارہ کیا جو وحی کے ذریعے سے کی جاتی تھی کہ اس بچے کو چھوڑ دو، دریا میں ڈال دو صندوق میں رکھ کر، اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ پھر ہم نے تمہاری مدد کی، اور تمہاری بہن کو تم اس کے پیچھے کر دیا، اور پھر تمہاری ماں کو تم سے ملا دیا تاکہ اس کی آنکھیں تم کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائے۔ پھر اے موسیٰ ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم سے بچا لیا جبکہ تمہیں قتل کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا، اور مدین میں تم ایک عرصہ گزار کر آئے ہو۔ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، تم اور تمہارا بھائی ہارون علیہ السلام جائیں اور فرعون سے کہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ دونوں حضرات وہاں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرشتے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، فرستادے بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور اے فرعون تو اللہ رب العالمین کی بندگی اختیار کر۔ اور تو فرعون کہتا ہے
کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، کیا تمہارا میرے علاوہ بھی کوئی رب العالمین ہے؟ یہ رب العالمین کون ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب العالمین وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو ساخت بخشی، اور وہ اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے۔ تو اس نے کہا فرعون نے، اچھا موسیٰ اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب میرے رب کے پاس ایک کتاب میں درج ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے نہ چوکتا ہے۔ پھر اس نے کہا اے موسیٰ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ جادوگری ہے جو تم جادو کرتے ہو اور ہمیں اپنے اقتدار سے نکالنا چاہتے ہو، اچھا ایسا کریں گے ہمارا اور تمہارا مقابلہ ہو جائے، ہم جادوگروں کو جمع کریں گے۔ پھر فرعون جو ہے جادوگروں کو جمع کیا اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تہوار کے دن ہم مقابلہ کریں گے اور دن چڑھتے لوگ حاضر ہو جائیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو ایسے وقت بلایا جبکہ سارے لوگ تہوار کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور دن کے ٹائم بلایا تاکہ دن کے اجالے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے، میراکل ہے۔ تو پھر اس کے بعد جادوگر جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر جادوگر پوچھتے ہیں کہ موسیٰ ہم پھینکے یا تم پھینکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ جو ہے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو اور سب لوگوں کو سانپ بنتی ہوئی نظر آئی، اور قرآن کہتا ہے کہ اپنے نفس میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑا گھبرائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ گھبراؤ نہیں، اپنا یہ عصا پھینکو، وہ ان بناوٹی چیزوں کو نگل جائے گا۔ آپ نے عصا پھینکا، اژدہا ان سب چیزوں کو کھا لیا۔ جادوگر بڑے زور کے ساتھ آئے تھے لیکن جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جادوگروں نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو کہا ہم ایمان لائے اللہ رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ تم ایمان لائے قبل اس کے کہ میں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہارا گرو ہے، میں تم لوگوں کو سزا دوں گا۔ اور اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، کھجور کے درخت کے اوپر سولی پر چڑھا دوں گا تاکہ سب لوگ دیکھیں میرا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس وقت ابھی ایمان لائے ہوئے جادوگروں نے کہا تیرا بس دنیا کی زندگی میں چل سکتا ہے، جو کچھ تو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم تو ایمان لائے ہیں اللہ رب العالمین پر اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ہر طرح سے سمجھایا لیکن فرعون نے نہیں مانا۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کے ساتھ لے کر نکل جائیں اور راستے میں سمندر میں ہم جو ہے راستہ بنا دیں گے اور آپ اس میں سے گزر جائیں، فرعون آئے گا اور غرق ہوگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون بھی وہاں پر آیا اور فرعون غرق ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں طور کی دائیں جانب بلایا اور تمہیں منو سلوہ اتار کر دیا اور تمہارے دشمن کو ہم نے غرق کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو وہ اپنی قوم سے جلدی وقت مقررہ سے پہلے چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کون سی چیز تمہیں ہمارے پاس جلدی لے آئی؟ فرمایا کہ میں تیری رضا حاصل کرنا چاہتا ہوں اس لیے جلدی آ گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے جانے کے بعد تمہاری قوم فتنے میں پڑ گئی اور اس نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ سننا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی غضبناک ہو کر لوٹے اور پھر قوم سے پوچھا کہ اے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے دن لگ گئے ہیں؟ کیا رب العالمین نے تمہیں سب کچھ نہیں کیا اور تم اس میں شریک کرتے ہو، بچڑے کو معبود بناتے ہو؟ یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ کا عذاب تم پر ٹوٹے گا۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ یہ ہوا کہ اس زیور کی وجہ سے ہم لد گئے تھے اور بہت بار ہو گیا تھا، ہم نے اپنے زیور اٹھا کر پھینک دیے اور سامری نے اس سے کچھ بنایا اور پھر اس کے بعد اس نے اسے بچڑا بنا دیا اور کوئی چیز ڈالی اس میں بیل کی سی آواز آتی تھی اور اس نے کہا یہی جو ہے ہمارا خدا ہے اور جسے موسیٰ نے بھول گیا ہے۔ اس طرح انہوں نے یہ کہا اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی طرف حضرت ہارون کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے میرے بھائی تم نے بہت غلط جانشینی کی، تم نے اپنی قوم کو برائی سے اور شرک سے کیوں نہیں روکا؟ حضرت ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں کے بیٹے میرے سر کے بال اور میری داڑھی کے بال پکڑ کر نہ کھینچو کیونکہ میری قوم نے ایک فتنے میں ڈال دیا تھا اور میں نے تو سمجھانے کا حق ادا کیا، قوم نے نہیں مانا۔
پھر اس کے بعد سامری کو بلایا گیا. سامری نے کہا کہ میں نے وہ کچھ دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا تھا. میں نے رسول کے نقش قدم سے کچھ مٹی اٹھا لی اور اس میں ڈال دیا اور اس میں سے آواز نکلتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں سے جا اور تو مرتے دم تک یہی کہتے رہے گا کہ لا مساس لا مساس، مجھے نہ چھونا مجھے نہ چھونا. اسے ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ کوئی وہ کہتا تھا کہ کوئی مجھے نہ چھونا، کیونکہ اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی تھی. اس طرح پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہم تمہارے اس خدا کو کیسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. پھر آپ نے اس کو پگھلایا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اسے دریا میں پھینک دیا اور کہا کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، تم اسی کی بندگی کرو. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ قیامت کے تعلق سے شک کرتے ہیں. جب وہ روز آئے گا اس وقت تم دیکھو گے کہ سب کافروں کو جمع کیا جائے گا اور جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور وہ چپکے چپکے کہیں گے کہ شاید ہم 10 دن دنیا میں رہے. بلکہ ان میں سے جو لوگ صحیح اندازہ لگانے والے رہیں گے وہ کہیں گے کہ ہم تو صرف 1 دن رہے یا اس کا کچھ حصہ رہا. پھر فرمایا گیا کہ ہم ان سب کو گھیر لیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہاں ہے وہ تمہارے بناوٹی معبود جنہیں تم پوچھا کرتے تھے. وہ کہیں گے کہ وہ سب ہم سے گم ہو گئے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ جہنم کی ہولناکیوں کو لوگ سنیں گے لیکن ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ بچا لے گا، جو اس کی آواز تک وہ اس کی سرسراہٹ کو تک نہیں سنیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بیان کیا. مقصود یہ ہے کہ دیکھو آدم علیہ السلام نے کس طرح اپنے رب سے توبہ کی اور معافی چاہی. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ابھی تمہیں موقع ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور اللہ سے توبہ کر لو اور معافی چاہو. فرمایا گیا کہ ذکر کرو ان کے سامنے آدم علیہ السلام کا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا اور دیکھو یہاں پر تم آرام سے رہ سکتے ہو، یہاں تم ننگے بھوکے نہیں رہتے ہو اور نہ تمہیں سردی ستاتی ہے نہ گرمی ستاتی ہے، تم آرام سے یہاں پر رہو لیکن اس درخت کے قریب نہ پھٹکنا. قرآن کہتا ہے شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا اور جا کر کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرے. پھر آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی نے اس درخت کا پھل کھایا اور پھر اس کے بعد ہی ان کے کپڑے ان کا لباس جو تھا وہ اتر گیا. جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور پھر ان سے کہا کہ ہم نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا. اب یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور وہ تمہاری دشمنی کرنا چاہتا ہے، اس بھٹکاتا ہے، اس کے بہکاوے میں نہ آنا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر فرمایا کہ قیامت کا تذکرہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، تو کہا گیا کہ قیامت کی گھڑی بڑی قریب آ لگی ہے اور جب وہ آئے گی تو اس وقت کسی کے ٹالنے سے وہ نہیں ٹل سکے گی. پھر اب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ نماز پڑھیں اور نماز قائم کریں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیں اور اللہ کی مدد یقیناً ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انبیاء. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ تمام نبی جو آئے ہیں وہ انسان ہی تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دعا کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد توحید کا ذکر بھی اس میں ہے اور کافروں کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی کی بندگی کرنی چاہیے. اس آغاز اس طرح ہوتا ہے اقترب للناس حسابہم کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب سے قریب آ لگا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور منہ موڑ رہے ہیں اور جو بھی کوئی نصیحت اللہ کی طرف سے ان کے پاس آتی ہے تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور ان کے دل جو ہے کھیل اور دل لگی میں لگے ہوئے ہیں اور کسی اور بات میں لگے ہوئے ہیں، وہ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے. پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا ہے، کھیل کے بلکہ بامقصد بنایا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ یہاں پر آزمائش کرنا چاہتا ہے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو بنایا اور ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے پہلے پانی پر تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا.
پھر فرمایا گیا کہ ہم ہی ہیں جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہارے لیے وہ سارا تمہارے لیے زیست کا سامان پہنچا سکیں۔ پھر فرمایا گیا کہ یہ ہم ہی ہیں جو رات طاری کرتے ہیں، دن لے آتے ہیں، رات اور دن کا الٹ پھیر ہم ہی کرتے ہیں، اور ہم ہی ہیں جو پہاڑوں کو جمع کر رکھ دیا۔ یہ ساری باتیں بیان کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر تذکرہ ہے، ایک دوسرے پیرائے میں تذکرہ ہے۔ تذکرہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ کیا چیزیں ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ جب قوم لوٹ کر گئی تو انہوں نے اس کے بتوں کو توڑ ڈالا اور بڑے کو باقی رکھا۔ جب قوم لوٹ کر آئی تو دیکھا کہ ان کے معبودوں کی یہ درگت بنی ہے، تو انہوں نے کہا کون ہے جس نے ایسا سب کچھ کر دیا؟ تو پھر لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف کہتا تھا، اور اس کا نام ابراہیم ہو نہ ہو اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا بلاؤ اسے، ہم بتاتے ہیں کہ اس کا کیا برا انجام کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ تو اس کے یہ بڑے نے کی ہے، اسی سے پوچھ لو۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ نہیں کہتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، اور جو کچھ نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ تمہارا کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لوگوں کے دل میں یہ بات آ گئی، واقعی ہم جو بت پرستی کرتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن شیطان نے انہیں پھر بہکایا اور انہوں نے کہا کہ اپنے بتوں کی حمایت کرو اور اس شخص کو جلا ڈالو۔ الاؤ تیار کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ یہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جل نہیں سکے اور آگ ٹھنڈی ان کے لیے ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم پر کوئی ایمان نہیں لائے، لیکن ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، اور پھر فرمایا گیا کہ وہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام فلسطین کے زمین پر پہنچے جسے برکت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ پھر ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو ایک بدکار قوم سے نجات دی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون کا ذکر بھی یہاں پر ملتا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ کہا گیا کہ ہم نے ان دونوں کو حکومت عطا کی اور علم عطا کیا، لیکن ایک مقدمے کا ذکر کیا گیا جو کھیت کے تعلق سے تھا جس میں مویشی آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اس وقت اس مقدمے کا صحیح فیصلہ سجا دیا، حالانکہ دونوں کو علم دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، پرندوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں فولاد کو یعنی لوہے کو مسخر کر دیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ذوالکفل کا تذکرہ ہے، حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے، دوسرے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ تذکرہ کرو حضرت ایوب علیہ السلام کا جو بہت بیمار تھے، انہوں نے پروردگار سے پکارا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار مجھے تکلیف نے چھو کر بے قابو کر دیا ہے، انی مسنی الضر، اور بہت تکلیف پہنچا دی ہے، اور تو الرحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی تکلیف اسے دور کر دی، اس کے بیوی بچوں کو لوٹا دیا اور مزید بیوی بچے عطا کیے اپنے فضل سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس کتاب میں ذکر کرو حضرت یونس علیہ السلام کا، مچھلی والے کا، جو مچھلی کے پیٹ میں بھی رہ کر انہوں نے اللہ کو پکارا۔ وہ مشہور آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی الہ سوائے تیرے، تو پاک ہے پروردگار، بے شک میں نے ظلم کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا، ورنہ وہ وہیں پڑے رہتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا کہ یہاں پر ذکر کرو زکریہ علیہ السلام کا، جنہوں نے اللہ کو پکارا اور کہا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ بلکہ میرا وارث عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وارث عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کی گھڑی جب آئے گی تو ایسا ہوگا کہ اس کی ہولناکی ہوگی اور دھاڑے مار رہی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں اس کی ہولناکیوں اور سے بچا لے گا، اور وہ اس کی ہلکی سی سرسراہٹ کو بھی نہیں سن سکیں گے۔ فرمایا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب کہ ہم آسمان کو لپیٹ کر رکھ دیں گے، جیسے اوراق لپیٹ کر رکھ دیے جاتے ہیں،
اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے نصیحت کے بعد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کتنی اچھے انداز میں ہوا کہ ہم جو ہے زمین کے وارث ہمارے نیکوکار لوگ ہی ہوں گے. یعنی امامت و قیادت اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کے لیے رکھ دی ہے. اور فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، تو کہو کہ چاہے وہ قیامت کی گھڑی قریب آئے یا دیر سے آئے، جب بھی آئے وہ آنے والی ہے اور وہ فیصلہ ہونے والا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے یہ کہا کہ پروردگار میرے اور میرے قوم کے درمیان فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.